بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان کربلا میں حضرت علی اکبر کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے حضرت علی اکبر نے فجر کی اذان دی۔ آپ کامیاب ہو کر میدان جنگ میں تشریف لائے۔ حضرت علی اکبر کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا اور حضرت علی کی تلوار دی، حمائل کی زرہ پہنائی اور پیغمبر اسلام کی سواری کے گھوڑے پر سوار فرمایا۔ اس گھوڑے کا نام عقاب یا مرتجز تھا۔ روانگی کے وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، میرے پالنے والے رب، تیری راہ میں میرا بیٹا قربان ہونے کو جا رہا ہے، جو صورت اور سیرت میں تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ ہے۔ میرے مولا، جب میں نانا کی زیارت کا خیال کرتا ہوں تو اپنے بیٹے کی صورت کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ مالک تو ہی مدد فرمانا۔ میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد حضرت علی اکبر نے رجس پڑھی اور مقابلہ شروع ہو گیا، اور ایسی زبردست جنگ ہوئی کہ دشمنوں کی دانتوں تلے انگلیاں آ گئیں اور دشمنوں کی صفیں الٹ گئیں۔ حضرت علی اکبر نے 170 دشمنوں کو واصل جہنم کر دیا۔ حضرت علی اکبر، جو 3 دنوں سے بھوکے اور پیاسے تھے، اپنے بابا کی خدمت میں آ کر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ بابا جان، پیاس کی شدت بہت ہے، پانی کا کوئی وسیلہ کر دیجئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس پانی کہاں تھا جو زخموں سے چور اپنے بیٹے کی آخری خواہش کو پورا فرما دیتے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، پانی تو تھوڑی دیر میں میرے نانا جان تمہیں جنت میں پلائیں گے، لہٰذا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ حضرت علی اکبر نے پیاس کی بے چینی میں اپنی زبان اپنے بابا کے منہ میں تو دے دی، لیکن فوراً ہی واپس کھینچ لی اور کہنے لگے، بابا جان، آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انگوٹھی حضرت علی اکبر کے منہ میں دی اور فرمایا کہ بیٹا جاؤ، خدا حافظ۔ حضرت علی اکبر دوبارہ میدان کربلا پہنچے۔ طارق بن شیس، جسے یزید عمر بن سعد نے حکومت کا وعدہ کیا تھا، حضرت علی اکبر کے مقابلے میں آ گیا۔ حضرت علی اکبر نے پوری جواں مردی سے نیزے کا وار کیا، نیزہ اس کے سینے میں لگ کر پشت سے باہر نکل گیا۔ یزید طارق بن شیس کے مرتے ہی اس کا بیٹا عمر بن طارق میدان میں آ گیا۔ حضرت علی اکبر نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر طلحہ ابن طارق سامنے آیا۔ حضرت علی اکبر نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے دور پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر یزید عمر بن سعد نے مصر ابن غالب کو مقابلے کا حکم دیا۔ وہ حضرت علی اکبر کے سامنے آیا۔ حضرت علی اکبر نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے قتل ہونے میں لشکر یزید میں ہلچل مچ گئی۔ یزید عمر سعد نے محکم بن طفیل اور ابن نوفل کو 2000 سپاہیوں کے ساتھ حضرت علی اکبر پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی اکبر نے نہایت دلیری سے ان کے کیے جانے والے حملے کا جواب دیا اور پیاس کی شدت سے حضرت علی اکبر اپنے بابا کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے اور ایک بار پھر پانی کا سوال کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، اب تم ساقی کوثر ہی سے پانی پیو گے۔ اے نور نظر، جلدی جاؤ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا انتظار فرما رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر ایک بار پھر میدان کربلا میں واپس آئے۔ دشمنوں نے آپ پر حملہ کیا۔ آپ نے شیروں کی طرح دشمنوں کے حملے کا جواب دیا اور تھوڑی ہی دیر میں 80 دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ بالآخر منقب و مروہ عبدی اور ابن نمیر نے آپ علیہ السلام کے سینے میں نیزہ مارا۔ نیزے کے لگنے سے آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور آپ علیہ السلام اپنے گھوڑے کی گردن سے لپٹ گئے۔ آپ علیہ السلام کا گھوڑا جس طرف سے بھی گزرتا، آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر تلواریں لگتی تھیں، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا جسم پارا پارا ہو گیا
اور آپ علیہ السلام نے اپنے بابا جان کو آواز دی کہ بابا جان میرے پاس آئیے۔